ہمارے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے سینیٹر جناب سلیم صاحب موجود ہیں جو ڈیلیگیشن کے ساتھ کینیڈا آئے ہیں. کس پرپس کے لیے آئے ہیں ان سے جانتے ہیں. اور یہ جو بات ہم سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں کہ پاکستان سے 25 لوگوں کا ڈیلیگیشن آیا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے. سلیم صاحب سب سے پہلے ویلکم ٹو کینیڈا, اور ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے آنے کا پرپس کیا تھا اور یہ 25 والی بات بھی ایڈریس کیجیے. دیکھیں جی, یہ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 25 لوگ کوئی تھے ہی نہیں. اب صرف 2 MNAs تھے نیشنل اسمبلی سے, کیونکہ 2 MNAs آ نہیں سکے, اور 2 سینیٹرز تھے فرام سینٹ. اور یہ ایک پروسیس ہے جی, یہ کوئی 6 مہینے پہلے شروع ہوتا ہے CPA میں پارٹیسپیشن کا. پاکستان از اے ممبر آف CPA فار دا لاسٹ 50 ایئرز اور مور. تو اس میں پارٹیسپیشن سے ایک تو ہم پاکستان کی چیزیں ایشوز کنوے کرتے ہیں دوسرے ملکوں کو, دوسرے ملکوں کے اسپیکر سے, دوسرے ملکوں کے پارلیمنٹیرین سے انٹریکشن ہوتا ہے. انڈر ون روف یو میٹ لائک 20 countries of parliamentarians, speakers and their delegates from all over the Commonwealth countries. میں سمجھتا ہوں اس میں آنا بہت ضروری ہے, اور پاکستان کی جتنی پارٹیسپیشن ہو. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو بھی یہ شور مچا رہے ہیں, کوئی تقریباً 9 ممبر ڈیلیگیشن تو صرف KPK سے آیا, اور دیور انڈیپینڈنٹ ڈیلیگیشن لیڈ بائی دا ڈپٹی اسپیکر, اور انہوں نے بھی بڑا انٹریکشن کیا ہے لوگوں کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ کون یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. یہ تو ایک ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم گلوبل سسٹم سے, کامن ویلتھ کے سسٹم سے باہر نکل جائیں اور پاکستان کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ دس ٹائپ آف نیگیٹو پروپیگنڈا شوڈ ناٹ بی دیئر. دس از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے سلیم صاحب, یہ جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے جب پاکستان, آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, تو ایسے میں جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہے تو کیا آپ کی پریزنس وہاں پہ ضروری تھی یا اس ڈیلیگیشن میں آنا بھی بڑا امپورٹنٹ؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں نے آپ کو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, CPA کے نامنیشن کون کون لوگ جا رہے ہیں, CPA کا ایک پورا ان کا سسٹم ہے جس کے, اور ہر کنٹری اب نیکسٹ ایئر کا ابھی سے ڈیسیشن ہو گیا ہے کہ نیکسٹ ایئر CPA کانفرنس روانڈا میں ہوگی. تو 1 سال پہلے اگر ایک ڈیسیشن ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس پہ کام. اور 4 آدمیوں کے آنے سے جی دیکھیں, فلڈ از اے نیچرل ڈیزاسٹر, اور ایک CPA کانفرنس میں نہ پارٹیسپیٹ کرنے سے پاکستان از لیفٹ آؤٹ. وائی ڈو یو وانٹ پاکستان ٹو بی لیفٹ آؤٹ؟ اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلڈ بھی ہم نے ہر میٹنگ میں ریز کیا. فلڈ کا ایشو بھی ہم نے, اور کینیڈا جیسے ملک کو, آسٹریلیا ملک کو, جو بھی بڑے بڑے ملک ہیں ان کو ہم نے فلڈ کی سچویشن سے بھی آگاہ کیا کہ بھائی پاکستان میں اس وقت فلڈ آیا ہوا ہے, وی وڈ نیڈ یور سپورٹ, وی وڈ نیڈ یور ہیلپ ان وچ ایور وے یو کین. ٹھیک ہے, ایون دا CPA چیئرمین جو ابھی الیکٹ ہوئے ہیں انپوز, ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ ذکر کیا ہے. ہی سیڈ کہ ہی ول سرکولیٹ دس بٹوین آل دا CPA کنٹریز اینڈ گیٹ سپورٹ فرام دم. اس پورے انٹریکشن میں آپ کو کوئی موقع ملا پاکستانیوں کا, جس وقت سب سے بڑا ایشو ہے جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ویزے کا جو ہے وہ بڑا میجر کنسرن ہے, اس پہ کوئی آپ لوگ پیش رفت کر پائے؟ بالکل جی, ہم نے دونوں اسپیکر آف ہاؤس آف کامنس مسٹر روٹا اینڈ فیوری جو چیئرمین ہیں سینٹ کے, ان دونوں کو ہم نے یہ ایشو ریز کیا. ان کے ساتھ جو ممبرز تھے, سینیٹر سلما کو بھی ریز کیا, اور دوسرے جو ان کے ممبرز تھے ان کو بھی یہ ریز ایشو کیا, اور انہوں نے کہا کہ وی ول ڈیفینیٹلی لک انٹو اٹ. ہائی کمشنر بھی ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے, جنجوا صاحب, انہوں نے بھی ان کو بتایا کہ کیا مسائل آ رہے ہیں. اور میجر ایشو یہ تھا کہ کیونکہ ویزا لوگوں کو ٹائم پہ نہیں مل رہا, اسٹوڈنٹ ویزا, تو اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو ادر کنٹریز. یہ ہم نے ان کو سینسٹائز کیا. اس میں تو کینیڈا کا بھی نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے. تو دے ڈڈ ریئلائز دس, اور انہوں نے انفیکٹ جو اسپیکر تھے اس نے کہا, آئی ہیو ہرڈ دس فرام ادر پلیسز آلسو اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. بالکل ٹھیک ہے سلیم صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے بھی آگاہ کہ آپ کیوں آئے ہیں اور کن حوالوں سے بات چیت ہوئی. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, وش یو آل دا بیسٹ. دوستوں, آپ کے دیکھنے کا شکریہ. پرپس یہ تھا کہ آپ جان سکیں فرسٹ ہینڈ کہ پاکستان سے جب کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو ہمیں پارٹی پالیٹکس سے اوپر ہونا پڑے گا. یہ ہمارے لیے فخر بنتا ہے کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن
ان پلیٹ فارمز پر ٹائمنگلی موجود ہو اور کریڈیبل لوگوں کے ساتھ موجود ہو کہ جہاں پہ پاکستان لیفٹ آؤٹ نہ ہو. اگر سلیم صاحب اور ان کے ساتھ جو 3 لوگ ڈیلیگیشن میں آئے ہیں اگر وہ یہاں پہ نہ آتے تو پاکستان کا موقف اور جن مشکلات سے پاکستان آج سیلاب کی مشکل سے گزر رہا ہے اس چیز کو ریز کرنے کے لیے میں اور آپ کیا کر پاتے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ایٹ آل پلیٹ فارمز صحیح ہوتے ہیں. آپ بھی جب سوشل میڈیا پہ بات کیا کیجیے, کسی چیز کو شیئر کیا کیجیے تو ضرور اس کی تصدیق بھی کریں, چاہے پھر وہ کسی بھی پارٹی کے حوالے سے بات ہو یا کسی بھی سچویشن کے حوالے سے بات ہو. میں سمجھتا ہوں یہی جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اور ہمیں خوشی ہوئی کہ جناب چودھری جاوید گجر صاحب ان کی ٹیم نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سلیم صاحب سے آپ کی بات ڈائریکٹ کروا سکیں. تھینک یو. السلام علیکم.